بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. آج کا درس سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 33 سے شروع ہو رہا ہے۔ دو تین ہفتوں سے بتایا جا رہا ہے کہ ان دو رکوع میں اللہ رب العزت نے کچھ احکامات دیے ہیں، خاص طور سے مسلمان حکومت کے لیے کہ مسلمانوں کی کہیں کسی جگہ حکومت قائم ہو جائے تو وہاں خاص طور سے ان احکامات پر عمل کرنا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی حکومت مضبوط ہوگی۔ اور ویسے ہر جگہ جہاں مسلمانوں کی حکومت ہو یا نہ ہو، یہ احکامات ایسے ہیں سبھی کو ہر جگہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو اس میں سے 8 احکامات بیان ہو چکے ہیں۔ 9واں حکم دیا جا رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، مت قتل کرو اس نفس کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ یہ 9واں حکم ہے کہ کسی نفس کو، کسی انسان کو بلا وجہ جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو بلا وجہ قتل مت کرو مگر حق کے ساتھ۔ بلا وجہ کسی کو قتل کرنا، اور خاص طور سے مسلمان کو، یہ تو بہت ہی خطرناک گناہ ہے، بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پوری دنیا کا ختم ہو جانا، پوری دنیا، زمین اور آسمان کا سارا نظام ختم ہو جائے، یہ اللہ کے نزدیک آسان بات ہے، ہلکی بات ہے ایک مسلمان کے قتل سے۔ اندازہ لگائیے ایک مسلمان کی کیا قدر و قیمت ہے، اور ایک مسلمان کا قتل کتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پوری دنیا کا ختم ہو جانا یہ اللہ کے نزدیک ہلکی بات ہے، آسان بات ہے کسی مسلمان کو قتل کرنے سے۔ اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا لو ان اہل السماوات والارض اجتمعوا علی قتل مسلم، اگر سارے زمین اور آسمان والے مل کر کسی ایک مسلمان کو قتل کریں بلا وجہ۔ اب آسمانوں میں کون ہے؟ فرشتے ہیں، سارے فرشتے اور سارے زمین والے سب مل کر کسی ایک آدمی کو، کسی مسلمان کو بلا وجہ قتل کر دیں تو اللہ رب العزت اس ایک مسلمان کی وجہ سے سب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اندازہ لگائیے ایک مسلمان کی قیمت کتنی ہے، ایک مسلمان کی جان کتنی قیمتی ہے۔ اس لیے اس کو بہت بڑا گناہ، بہت بڑا حرام قرار دیا گیا ہے۔ 2 گناہ، شرک اور یہ قتل ناحق، کسی کو ناحق قتل کرنا، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہوں میں قرار دیا، اور شیطان کو خوش کرنے والے گناہ ہے، اور پوری زمین کو فساد سے بھرنے والے گناہ ہیں۔ زمین میں فساد بھر جاتا ہے اور فساد مچ جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ تو فرمایا ناحق قتل مت کرو اس نفس کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے حق کے ساتھ، مگر حق کے ساتھ قتل کیا جا سکتا ہے۔ حق کے ساتھ کا کیا مطلب ہے؟ جیسے کوئی مسلمان ہے، شادی شدہ ہے اور اس نے زنا کر لیا، کوئی مسلمان ہے اور شادی شدہ ہے لیکن اس نے زنا کر لیا، تو اب اس کا قتل جائز ہوگا، حق کے ساتھ قتل ہے، لیکن وہ ہم لوگ نہیں کریں گے، عام پبلک نہیں کرے گی، وہ مسلمانوں کا جو بادشاہ ہے، قاضی ہوگا، وہ فیصلہ کرے گا، اور مسلمان حکومت ہوگی تو وہ مسلمانوں کا حاکم کرے گا۔ یہ ہر شخص کو اختیار نہیں ہے، مسلمانوں کی حکومت ہونے کے بعد یہ حکم ہے۔ تو خیر، حق کے ساتھ قتل، اس میں
پہلا قتل یہ ہے کہ کوئی مسلمان ہو، شادی شدہ ہو، پھر وہ زنا کر لے تو اس کو قتل کیا جائے گا، پتھر مار مار کر ہلاک کیا جائے گا۔ اسی طرح کوئی مسلمان ہے اور اس نے کسی دوسرے کو قتل کر دیا بلا وجہ، تو اب اس شخص کو قصاص میں قتل کیا جا سکتا ہے۔ اس شخص کو اس کے بدلے میں، اس نے جس دوسرے کو مارا ہے اس کے بدلے میں اس قتل کرنے والے مسلمان کو قتل کیا جائے گا۔ یہ ناحق قتل نہیں ہے، یہ حق کے ساتھ قتل ہے، جائز قتل ہے۔ اسی طرح کوئی مسلمان ہے اور وہ مرتد ہو گیا، مسلمان تھا مرتد، اسلام سے پھر گیا، تو اب اس کی سزا بھی قتل ہے۔ اس کو جیل میں ڈالا جائے گا، 3 دن اس کو سمجھایا جائے گا، اس کے اندر اس کو شک پیدا ہو گیا اسلام کے بارے میں، کوئی شبہ پیدا ہو گیا، تو اس کو 3 دن تک سمجھایا جائے گا۔ اگر وہ نہیں سمجھتا ہے، دوبارہ اسلام میں نہیں آتا ہے، تو اسلامی حکومت اس کو قتل کر دے گی، کیونکہ یہ خطرناک جرم ہے۔ من بدل دینا فاقتلوا، جو اپنا دین بدل دے اس کو قتل کر دو۔ تو یہ حق کے ساتھ قتل ہے، یہ جائز قتل ہے، ناجائز قتل نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی باغی ہے، مسلمان حکومت سے کسی نے بغاوت کر لی بلا وجہ، مسلمان حکومت ہے اس کے ساتھ بغاوت کر لی، حکومت سے ٹکرا گیا بلا وجہ، کوئی شرعی وجہ نہیں ہے اس کے پاس، شرعی وجہ نہیں ہے اس کے پاس، اور وہ بلا وجہ وہ بغاوت کر لی نفسانیت کی وجہ سے، شیطان کے بہکانے کی وجہ سے، تو باغی کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جادوگر، اگر اسلامی حکومت ہو، کیونکہ جادو سیکھنا سکھانا حرام ہے اور یہ کفر تک لے جاتا ہے، اس لیے ترمذی میں ہے، فرمایا حد الساحر ضرب السیف، ساحر جادوگر کی حد اور اس کی سزا تلوار سے اس کو مارنا ہے۔ تو جادوگر ہے اس کو قتل کیا جائے گا، یہ جائز قتل ہے، حق کے ساتھ قتل ہے، ناحق قتل نہیں ہے۔ اسی طرح ڈاکو ہے، ڈاکوؤں کی سزا بھی قرآن 6 پارے میں بیان کی گئی ہے، اس میں بھی ہے کہ انہیں اگر ڈاکوؤں نے کسی کا مال بھی چھینا ہے اور اس کو قتل بھی کیا ہے، ڈاکو بعض مرتبہ مال بھی چھینتے ہیں اور جس کا مال چھینا ہے اس کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں، جسمانی اعتبار سے ہاتھ پیر کاٹ دیے اس کے یا اس کو قتل کر دیا، تو پھر ڈاکوؤں کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ یہ حق کے ساتھ قتل ہے، یہ 6 قسم کے۔ اس کے علاوہ کسی مسلمان کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ کسی مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، ناحق قتل ہے، اور اس کی وجہ سے اس پر سخت وعیدیں ہیں۔ تو فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، مت قتل کرو اس نفس کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ قتل کیا جا سکتا ہے۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، جو مظلوم قتل کیا گیا، جسے قتل کر دیا گیا ظلم کی وجہ سے، تو ہم نے اس کے ولی کو، اس کے سرپرست کو ہم نے ایک اختیار دیا ہے، ایک طاقت دی ہے کہ وہ بدلہ لے سکتا ہے۔ جس کے گھر کا کوئی آدمی قتل ہو گیا تو اب اس گھر کا جو سرپرست ہے، گھر کا جو ذمہ دار ہے، اس کو اللہ کی طرف سے اختیار ملا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو ایک پاور دیا گیا ہے کہ وہ اپنے گھر کے مقتول کے بدلے میں، اپنے گھر میں جو آدمی قتل ہوا ہے اس کے بدلے میں جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں بھی دیکھیں قرآنی تعلیمات، فلا یسرف فی القتل، لیکن یہ جو قتل ہونے والے کا جو سرپرست اور ذمہ دار ہے اسے حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، قتل میں وہ اسراف نہ کرے، قتل میں اسراف نہ کرے۔ یعنی کیا مطلب؟ قتل میں حد سے آگے بڑھنا کیا ہے؟ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ کسی نے کسی آدمی کو قتل کر دیا، کسی سردار کو جیسے قتل کر دیا، تو وہ قبیلے والے کہتے تھے کہ تم نے ہمارے سردار کو مارا ہے، اس لیے ہم اس کے بدلے میں 10 آدمی ماریں گے۔ یہ ہے حد سے آگے بڑھ جانا۔ تم نے ہمارے بہت قیمتی آدمی کو مار دیا ہے تو ہم تمہارے 5 آدمی ماریں گے، یہ ہمارا 1 آدمی 5 کے برابر تھا۔ یہ حد سے آگے بڑھنا ہے، 1 کے بجائے 5 مار دینا، 2 مار دینا، یا جس نے قتل کیا ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور کو مارنا۔ جس نے قتل کیا ہے، یار یہ تو ایسی بیوقوف ہے، تمہارا اچھا آدمی تو ہم اس کو ماریں گے، یہ حد سے آگے بڑھنا، یہ جائز نہیں ہے۔ جس نے قتل کیا ہے اسی کو قتل کیا جائے گا، 1 سے زیادہ آدمیوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، اور جس نے قتل کیا ہے اس کے علاوہ کسی اور کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح قتل میں اسراف یہ بھی ہے کہ تم نے ہمارے آدمی کو مارا ہے تو اب ہم تمہیں تڑپا کے ماریں گے، نہیں، 1 ہاتھ کاٹیں گے، پھر 1 پیر کاٹیں گے، پھر دوسرا ہاتھ، پھر دوسرا پیر، پھر آنکھیں نکالیں گے، پھر زبان کاٹیں گے۔ یہ مسئلہ ایسے کر کے نہیں قتل کر سکتے آپ، بدلہ لینا ہے ڈائریکٹ 1 ہی وار میں ختم کر دو بس،
یہ فلا یسرف فی القتل، قتل میں حد سے آگے مت بڑھو، انہ کان منصورا، یہ جو ولی ہے اس کی مدد کی گئی ہے. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ. 10واں حکم، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ مگر اس طریقے سے جو اچھا ہے، یہاں تک کہ وہ پختگی کی عمر کو پہنچ جائے. 10واں حکم دیا جا رہا ہے، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ. اس زمانے میں عام طور پر کمزوروں پر بہت ظلم تھا جب قرآن اتر رہا تھا 1400 سال پہلے، اور آج بھی تقریباً حالات ویسے ہی بنتے جا رہے ہیں. آج بھی جاہلیت نئے لباس میں آ چکی ہے، جاہلیت نئے لباس میں آ چکی ہے. پہلے زمانے میں جاہلیت ان پڑھ تھی، اب پڑھی لکھی جاہلیت ہے. اب کیسی جاہلیت ہے؟ پڑھی لکھی جاہلیت ہے. اب جاہلیت نئے لباس میں آئی ہے لیکن جاہلیت ہی ہے. تو اس زمانے میں بھی کمزوروں پر ظلم ہوتا تھا، جیسے عورتیں ہیں ان پر ظلم ہوتا تھا، ان کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے تھے. اسی طرح یتیم ہیں، ان کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے تھے. تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ کمزوروں کے حق کے بارے میں آواز اٹھائی ہے، کمزوروں کے حق کی تاکید کی ہے. کمزوروں کا حق ادا کرنے کے لیے خاص طور سے اللہ رب العزت نے عورتوں کے نام سے تو سورہ نساء ایک پوری صورت ہی اتار دی. سورہ نساء عورتوں کے نام سے تو ایک صورت ہی اتار دی، اس میں بہت سارے احکامات عورتوں کے بارے میں دیے گئے ہیں. اسی طرح یتیموں کے بارے میں بھی کئی جگہ پر اللہ رب العزت نے حکم دیا یتیموں کے حق کی رعایت کرنا، یتیموں کے مال کو بلا وجہ خرچ نہ کرنا، اس پر قبضہ نہ کرنا. تو اس لیے یہاں بھی فرمایا 10واں حکم، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ. یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ بری نیت کے ساتھ، بری نیت سے کہ یتیم کا مال میں ہڑپ کر لوں، اپنی پراپرٹی میں شامل کر لوں. عام طور پر ایسا ہوتا ہے، یا تو بھائی، باپ کا انتقال ہو گیا، ایک بھائی بڑا ہے اور باقی سب چھوٹے ہیں، تو وہ بڑا بھائی کیا کرتا ہے؟ مال پر قبضہ کر لیتا ہے، اہم چیزیں پراپرٹی وغیرہ اپنے نام کر لیتا ہے اور اپنے یتیم بھائیوں کو محروم کر دیتا ہے. یا تو بھائی کی طرف سے ظلم ہوتا ہے، کبھی چچاؤں کی طرف سے، تایاؤں کی طرف سے ظلم ہوتا ہے. ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کے 2-3 بھائی ہیں، اور جس کا انتقال ہوا اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یتیم ہیں، وہ 15 سال سے کم کی عمر ہے. تو اب اس مرنے والے کے بھائی، یعنی یہ بچوں کے چچا اور تائے، یہ لوگ یتیموں پر ظلم کرتے ہیں، ان کا مال ان کو نہیں دیتے، ان کا حق کھا جاتے ہیں، ان کے حق کی جو زمین ہوتی ہے، پراپرٹی ہوتی ہے یا مال ہوتا ہے، اس پر قبضہ کر لیتے ہیں. تو یہ سب حرام ہے، اور یہ بڑی سخت وعید اس کے بارے میں 4 پارے میں فرمایا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کی وجہ سے کھا لیتے ہیں، وہ مال نہیں کھا رہے، وہ تو اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. وہ مرنے کے بعد آخرت کا عذاب تو ہوگا ہی، اور دنیا میں بھی انہیں پریشانی ہوگی. تو خیر یہ بڑی خطرناک بات ہے یتیموں کا مال بلا وجہ کھا لینا، اس لیے اس پر سخت وعید سنائی گئی ہے کہ یہ لوگ جہنم کے انگارے کھاتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں جو یتیموں کا حق ادا کرے، یتیموں کی رعایت کرے، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کو تو کتنی بڑی خوشخبری سنائی گئی ہے. مسلم شریف کی حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انا وکافر الیتیم ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا، اس کے سارے معاملات کی خبر گیری کرنے والا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، میں اور وہ یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے. یہ 2 انگلیاں جیسے قریب ہیں، ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور پڑوس حاصل ہوگا ان لوگوں کو جو یتیم کی کفالت کرتے ہیں. یہ بہت آسان عمل ہے ہمارے لیے. آج کے زمانے میں ہم لوگ سست ہو گئے اعمال میں، بہت زیادہ ہم نمازیں نہیں پڑھ سکتے، نفل نمازیں، بہت زیادہ ہم حج نہیں کر سکتے، بہت زیادہ پیسے نہیں خرچ کر سکتے، اور دوسری چیزیں تہجد ہم سے ادا نہیں ہو پاتی، قرآن کی تلاوت بہت زیادہ نہیں کر سکتے. تو یہ کتنا آسان عمل ہے کہ فرائض ادا کرو اور کسی یتیم کو اپنی پرورش میں لے لو، اور کتنا بڑا ثواب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس. اللہ اکبر. خالی جنت نہیں، جنت میں ایک جنت مل جانا یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن ایسے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہوگا، ساتھ نصیب ہوگا. بہت بڑی فضیلت سنائی گئی. اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا کہ جو سب سے بہترین گھر وہ ہیں جہاں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور بدترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو.
اسی طرح دل کی سختی کا علاج بتایا گیا. یتیموں کا مقام کتنا بڑا ہے کہ یتیم کے سر پر صرف ہاتھ پھیریں تو دل کی سختی دور ہوتی ہے. یتیم کے سر پر ہاتھ پھیریں، ورنہ تو لوگ جو ہے اپنے دل کی سختی دور کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں. کتنی مجاہدے، کتنے سال لگ جاتے ہیں انسان کو، کتنے سال تک ذکر کرنا پڑتا ہے، کتنے سال تلاوت کرنی پڑتی ہے، کتنے سال کیسے کیسے اعمال کرنے پڑتے ہیں، جب جا کر انسان کا دل نرم ہوتا ہے. لیکن یہ کتنا آسان عمل بتا دیا گیا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، اس سے دل میں نرمی ہوگی، دل کی سختی دور ہوگی. تو خیر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر اچھے طریقے سے، اچھے طریقے سے، اچھی نیت کے ساتھ، کہ اس کا مال اپنے مال میں ملا دو اس نیت سے کہ اس کا مال ضائع نہ ہو جائے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے پراپرٹی میں، مال میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو رکھے رکھے بیکار ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کا مال اس نیت سے اس کے مال کے قریب جا سکتے ہیں کہ اس کے مال کی حفاظت ہو، اس کا مال محفوظ رہے. یہ نیت کے ساتھ اگر کوئی یتیم کے مال کو اپنے مال میں ملا دے، اس کے قریب جائے تو جائز ہے. اسی طرح یتیم کے مال کو بڑھانے کی نیت سے، یتیم کے مال کو بڑھانے کی نیت سے، پڑا ہے بینک میں پڑا ہوا ہے، اکاؤنٹ میں ہے یا کہیں اور جگہ ہے، زمین ہے، وہ اتنا ہی رہے گا، اگر اس کو اپنے ساتھ کاروبار میں شامل کر لیں گے تو اس میں اضافہ ہوگا. اس نیت سے کوئی یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لے اور کاروبار میں لگائے تو یہ اچھے طریقے سے یتیم کے مال کے قریب جانا ہے. تو اچھے طریقے سے، اچھی نیت سے تو یتیم کا مال لے سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، اس کو کاروبار میں لگا سکتے ہیں، لیکن بری نیت سے نہیں، برے طریقے سے اس کے قریب جائیں گے تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ مگر اس طریقے سے جو اچھا ہے، حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی، یعنی اس کا جسم بھی پختہ ہو جائے اور عقل بھی، سمجھ بھی اس کی مضبوط ہو جائے. جب اس کا مال اس کے حوالے کرو، نہ سمجھ بچہ ہے تو اس کا مال اس کے حوالے مت کرو، وہ ضائع کر دے گا. تو جو بھی یتیم کا سرپرست ہے، ذمہ دار ہے، چاہے اس کا بڑا بھائی ہے یا چچا ہے، تایا ہے، دادا ہے یا نانا ہے، جو بھی یتیم کے ذمہ دار ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ یتیم کو اس کا مال کب حوالے کریں؟ جب وہ پختگی کی عمر کو، جسمانی اعتبار سے بھی بالغ ہو جائیں، پختہ ہو جائیں، اور عقل اور سمجھ کے اعتبار سے بھی وہ پختگی کو پہنچ جائیں. اشدہ کا مطلب یہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ بالغ ہو جائیں. بہت سی مرتبہ بالغ ہو جاتا ہے انسان، بالغ کیا 25-30 سال کا ہو جاتا ہے، لیکن اس کو سمجھ نہیں ہوتی. ایسے لوگ ہیں نا معاشرے میں، ایسے لوگ ہوتے ہیں 25-30 سال کی عمر ہوگی لیکن سمجھ نہیں، وہ مال کو سنبھال نہیں سکتے، وہ اپنے پراپرٹی کی حفاظت کرنا ان کو نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دماغ اتنا نہیں ملا ہے. تو پھر ایسے شخص کو، ایسے یتیم بچے کو پھر بڑی عمر کے باوجود بھی اس کا مال حوالے نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ نہ سمجھ ہے، وہ ضائع کر دے گا. ہاں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بالغ نہیں ہوئے اس سے پہلے ہی سمجھدار ہو جاتے ہیں. کچھ ایسے بھی رہتے ہیں لوگ بہت تیز ذہن والے، تیز عقل والے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عقل اور دماغ کا وافر حصہ ملتا ہے، بہت زیادہ حصہ ملتا ہے، تو وہ بالغ ہونے سے پہلے ہی اپنے کاروبار کو، اپنے مال کو سنبھالنے کے قابل ہو جاتے ہیں، مال کو بڑھانے کے قابل ہو جاتے ہیں. تو جب بھی وہ پختگی کو پہنچ جائیں، چاہے بالغ ہونے سے پہلے یا بالغ ہونے کے بعد، سمجھ آ جائے ان کو، مال کی حفاظت کے طریقے آ جائیں، مال کو بڑھانے کے طریقے آ جائیں، تو پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دو. حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. 11واں حکم، عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا. عہد یہ بڑی اہم چیز ہے اور بڑا اہم حکم ہے، یہ عہد کو پورا کرنا. عہد وعدہ عہد ایک تو انسان کا اللہ کے ساتھ ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. عالم ارواح میں ساری روحوں کو جمع کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سب کی روحوں سے عہد لیا گیا تھا. تو وہ اللہ کا عہد ہے بندے کے ساتھ، تو اس عہد کو بھی پورا کرنا ہے. ایک تو اللہ کا عہد ہے بندوں کے ساتھ، پھر ایمان والے بن گئے تو آگے جتنے احکامات ہیں سارے احکامات کو پورا کرنا، یہ بھی عہد ہے اللہ کا. تو یہ عہد بھی جو بندے کے اور اللہ کے درمیان ہے، اس عہد کو پورا کرنا بھی ضروری ہے، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. اسی طرح دوسرا عہد جو انسان کا انسان سے، بندوں کا بندوں آپس میں ہوتا ہے، اس کی کئی شکلیں ہیں. جیسے قرض لیتے دیتے وقت عہد ہوتا ہے، قرض کوئی لے رہا ہے تو وہ عہد کرتا ہے کہ اتنے مہینے کے بعد میں واپس کر دوں گا، فلاں تاریخ کو واپس دے دوں گا، یہ عہد ہے، اس کو پورا کرنا واجب ہے، ضروری ہے.
یہ عہد ہوتا ہے دو قرض لیتے دیتے وقت. اسی طرح نکاح کے وقت کبھی عہد ہوتا ہے. نکاح کے وقت میاں بیوی میں عہد ہوتا ہے, دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے, جائز کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے, ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے. اسی طرح کبھی کبھی کوئی شرط بھی لگا دی جاتی ہے دونوں طرف سے. عہد ایگریمنٹ یہ بھی کیا جاتا ہے. لڑکی کوئی شرط لگاتی ہے مجھے الگ گھر لے کر دو, یا اور کوئی شرط لگاتی ہے, لڑکا شرط لگاتا ہے بعض مرتبہ. تو یہ بھی عہد ہے, اس کو بھی پورا کرنا ضروری ہے. اسی طرح تیسرا عہد ہے پڑوسیوں کا آپس میں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے لیا گیا, ہم سب سے لے لیا گیا ہے. قرآن میں 5ویں پارے میں ہے آیت ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, والدین کے ساتھ احسان. یہ مسلمانوں سے, سارے مسلمانوں سے یہ عہد لیا گیا. ایک تو اللہ کی عبادت, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. دوسرے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِذِي الْقُرْبَى, رشتہ داروں کے ساتھ. وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ, اس میں ہے والجار الجنب والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم. تو پڑوسی جو پاس میں رہتے ہیں, یہ ان کے ساتھ بھی گویا عہد ہے. کسی نے کسی کے پاس گھر لے لیا تو گویا اس نے ایگریمنٹ کر لیا کہ میں آپ کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. یہ بھی عہد ہے, اس کو بھی پورا کرنا. اسی طرح چوتھا باقی جو معاملات ہیں, لین دین ہیں, کاروبار میں ایک دوسرے کے ساتھ عہد ہوتا ہے. کسی کا گھر کرائے سے لیا اس وقت عہد ہوتا ہے, کسی کو دکان کرائے پر دیا تو اس وقت دو آدمیوں کے درمیان. تو ہر معاملے میں جو انسان آپس میں ایک دوسرے سے معاہدہ کرتے ہیں, عہد کرتے ہیں, یہ بھی وعدہ ہے, یہ بھی عہد ہے, اس کو بھی پورا کرنا ضروری ہے. اسی طرح دو ملکوں کے درمیان عہد ہوتا ہے, یا مسلمان کافر سے کوئی عہد کرتا ہے, اس کا بھی پورا کرنا ضروری ہے. عہد ایسی چیز ہے کافر سے بھی کیا جائے تو اس کو پورا کرنا واجب ہے. یہ بول کر ہم عہد نہیں توڑ سکتے کہ یہ تو کافر ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ کافر سے معاہدہ کیا ہے تو اس کو پورا کرنا کیا ضروری ہے. نہیں, حدیث میں واقعہ, مشہور واقعہ ہے. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے, غزوہ بدر کی جب لڑائی ہو رہی تھی, سامنے ابو جہل مکہ سے نکلا اپنا لشکر لے کر, مکہ مکرمہ سے, ادھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کرام کو لے کر نکلے. تو ابو جہل جب بدر کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں حضرت حذیفہ مشہور صحابی ہیں, ان کے والد یمان, یہ دونوں سے ملاقات ہو گئی. یہ دونوں مدینہ جا رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے اور مسلمان ہونے کے لیے. مسلمان ہونے کی نیت سے یہ لوگ اپنے قبیلے سے نکلے اور مدینے جا رہے. راستے میں ابو جہل کے لشکر نے ان کو پکڑ لیا. ابو جہل کے لشکر نے, کافروں نے پکڑ لیا. ابو جہل نے ان سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ تو بولے ہم مدینے جا رہے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے, دیدار کرنا ہے اور آپ اسلام قبول کرنا ہے. تو بولے نہیں, ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. اس نے پکڑ لیا, تم لوگ یہاں سے جاؤ گے اور ان کے ساتھ لشکر میں شامل ہو کر ہم سے لڑو گے, اس لیے ہم تمہیں جانے نہیں دیتے. تو یہ دونوں باپ بیٹے حضرت حذیفہ اور حضرت یمان دونوں نے وعدہ کر لیا ابو جہل سے. انہوں نے, ابو جہل کافر ہے, کافروں کا سردار ہے, اس سے وعدہ کر لیا کہ ہم جا رہے ہیں, ضرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے, ایمان بھی قبول کریں گے, لیکن تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے. یہ انہوں نے معاہدہ کر لیا. اب وہ آئے, مدینے آئے, دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے نہیں. تو پتہ چلا کہ وہ بدر میں ہیں, تو وہ دونوں بدر میں پہنچ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, ملاقات ہوئی, ایمان قبول کیا, اور یہ واقعہ سنایا کہ ابو جہل سے ملاقات ہو گئی تھی اور ابو جہل نے ہم سے عہد لیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہونے دیا. واپس چلے جاؤ, تم مدینے چلے جاؤ, اگلی لڑائی اس میں شریک ہونا, اس میں مت شریک ہو, کیونکہ تم وعدہ کر کے آئے. انہوں نے کہا کافر سے ہم نے وعدہ کیا ہے, مجبوری میں کیا ہے, وہ پریشر ڈال رہا تھا تو مجبوری میں کیا ہے. کہا نہیں, عہد کسی سے بھی ہو, وعدہ عہد کسی سے بھی ہو, کافر سے بھی ہو, اس کا پورا کرنا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بھیج دیا, اور غزوہ بدر جیسی لڑائی میں شریک ہونے کے اجر سے وہ لوگ محروم ہو گئے. غزوہ بدر میں جو لوگ شریک ہوئے ان کا کتنا بڑا ثواب ہے, وہ جنتی ہیں سب کے سب, لیکن اس ثواب سے ان کو محروم ہونے دیا, لیکن وعدہ نہیں توڑنے دیا. تو اس لیے معاہدے کی ایک قسم یہ ہے, جو مسلمان کسی کافر سے معاہدہ کرتا ہے, یہ بھی معاہدہ ہے. اب عہد کو پورا کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ عہد کو پورا کریں گے, وعدے کو پورا کریں گے, اس کا ثواب, اس کے فائدے کیا ہیں؟ اس کا فائدہ, پہلا فائدہ یہ ہے, اس سے ایمان بڑھتا ہے. اس سے کیا بڑھتا ہے؟ ایمان بڑھتا ہے. عہد کو, وعدے کو پورا کرنا, اس سے ایمان بڑھتا ہے.
سورہ حدید میں ہے 27ویں پارے میں، وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، تم کیوں ایمان قبول نہیں کرتے حالانکہ رسول تمہیں ایمان قبول کرنے کی طرف بلاتے ہیں. وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اللہ نے تم سے عہد لیا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو جاؤ. دیکھو یہاں عہد کے بعد فوراً ایمان کا تذکرہ ہے. عہد کے بعد کس کا تذکرہ ہے؟ ایمان کا تذکرہ. میثاق بھی عہد کو کہتے ہیں، وعدے کو کہتے ہیں، وعدے کی ہی ایک قسم ہے. تو اس کے بعد ایمان کا تذکرہ ہے. تو اس سے مفسرین کہتے ہیں کہ عہد کو پورا کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے. پہلا فائدہ ہے عہد کو پورا کرنے کا، وعدے کو پورا کرنے کا. دوسرا فائدہ ہے اس سے تقویٰ، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر آتا ہے، اللہ کا ڈر بڑھتا ہے انسان کے اندر. دوسرے پارے کی آیت ہے، بہت سارے اعمال، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، بہت سارے اعمال اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اصل ایمان والا کون ہے. اس میں ہے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، یہ جو ایمان والے ہیں یہ عہد کو پورا کرتے ہیں جب کسی سے عہد کرتے ہیں. آگے ہیں اولئک الذین صدقوا، یہ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، یہ متقی ہیں. تو عہد کو پورا کرنے کا دوسرا فائدہ تقویٰ، اس سے بڑھتا ہے. ایمان بھی بڑھتا ہے، دوسرے تقویٰ اس سے بڑھتا ہے. تیسرا فائدہ اس کا اللہ کی محبت بڑھتی ہے. یہ بھی تیسرے پارے کی آیت ہے، بلا من اوفى بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین. کیوں نہیں وہ شخص جو عہد کو پورا کرے، اوفى بعہدہ، اپنے عہد کو پورا کرے، واتقى، اور اللہ سے ڈرے، تو اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. دیکھیے اس سے اللہ کی محبت آتی ہے. اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، کتنی بڑی چیز ہے. اللہ ایسے لوگوں سے جو عہد کو پورا کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے. تیسرا فائدہ اس کا. چوتھا فائدہ اور پانچواں فائدہ یہ ہے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں اس سے اور جنت میں داخلہ ملتا ہے. یہ چھٹے پارے کی آیت ہے. بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے عہد لیے تھے. بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے کہا لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی، اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، رسولوں کی مدد کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کے راستے میں قرض دو گے، یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، یہ انہوں نے، اللہ نے ان سے عہد لیا، بنی اسرائیل سے ان سارے اعمال کا عہد لیا گیا. اس کے بعد اللہ نے وعدہ کیا کیا کہ اگر تم نے ان عہدوں کو پورا کیا تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا اور تمہیں ایسی جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. تو دیکھیے عہد کو پورا کرنا، وعدے کو پورا کرنا کتنا بڑا ثواب ہے. سبحان اللہ. اس پر گناہ معاف ہوتے ہیں، ایمان بڑھتا ہے، تقویٰ بڑھتا ہے، اللہ کی محبت آتی ہے، اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں اور جنت میں داخلہ ملتا ہے. سبحان اللہ. عہد کیجیے. ہم تفسیر میں اس لیے شرکت کرتے ہیں کہ ہم عمل میں روز بروز آگے بڑھیں. تو آج سے عہد کیجیے کہ انشاءاللہ کبھی بھی وعدہ نہیں توڑیں گے، انشاءاللہ وعدہ خلافی نہیں کریں گے. جو بھی عہد جس سے بھی کیا ہے، یا اللہ سے کیا ہے یا بندوں سے کیا ہے، عہد کو ہمیشہ پورا کریں گے. تو یہ عہد کو پورا کرنے پر 5 انعامات ہیں، قرآن میں ہیں. اسی طرح عہد کو جو پورا نہیں کرتے، وعدے کو پورا نہیں کرتے، عہد توڑ دیتے ہیں، اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس پر وعیدیں کیا ہیں، اس پر نقصانات. سب سے پہلا نقصان یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث فرمایا، ایسے لوگوں کا ایمان کا اعتبار ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے ایسے لوگوں کا جو عہد کو پورا نہیں کرتے. لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا ایمان لمن لا عہد له. ایک حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ اس شخص کا ایمان ہی نہیں ہے جس کے پاس امانت نہیں ہے، اس شخص کا ایمان ہی نہیں ہے جو وعدے کو پورا نہیں کرتا ہے. ایسے لوگوں کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے. اللہ اکبر. اتنی خطرناک چیز ہے عہد کو توڑنا. ہم تو بات بات پر وعدہ کرتے ہیں، کل ملوں گا، کل پیسے دے دوں گا، اور توڑ دیتے ہیں. معمولی سمجھتے ہیں، ہزاروں وعدے توڑتے ہیں. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، آمین. تو پہلا نقصان اور پہلی وعید اس پر یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا ایمان ہی نہیں ہے، یعنی ان کے ایمان کا اعتبار ہی نہیں ہے جب تک کہ اپنے اندر یہ صفت پیدا نہ کرے عہد کو پورا کرنے کی. دوسرا نقصان یہ منافقوں کی صفت ہے. کس کی صفت ہے؟ منافقوں کی صفت ہے. اللہ کے رسول نے صحیح بخاری شریف میں اور دوسری حدیث کی کتاب میں فرمایا کہ منافق جب اذا عاہد غدر، جب وہ وعدہ کرتا ہے، عہد کرتا ہے، تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. منافق کی صفت ہے. کس کی صفت ہے؟ منافق کی صفت ہے عہد کو پورا نہ کرنا. اسی طرح اس پر کتنی وعیدیں سنائی گئی ہے دیکھیے، اور بڑی خطرناک وعیدیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ رب العزت نے سنائی ہے. تیسرے
دنیا اور آخرت میں ایسے لوگ ناکام ہیں. خسارہ، یہ پہلے پارے کی آیت ہے. پہلے پارے میں شروع میں ہی یہ تذکرہ ہوا. والذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں. ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں. جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو توڑتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں اولئک هم الخاسرون، یہ نقصان اٹھانے خسارے والے ہیں. دنیا اور آخرت میں یہ خسارے والے ہیں جو عہد کو توڑتے ہیں. یہ تیسرا بڑا اور خطرناک نقصان ہے. چوتھا نقصان ہے اور پانچواں نقصان یہ ایک ہی آیت میں چھٹے پارے میں ہی بیان ہوا ہے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. اللہ کی پناہ کہ جو عہد کو توڑتے ہیں. بنی اسرائیل نے عہد کو توڑا، اللہ نے فرمایا ہم نے ان پر لعنت کی، یعنی اپنی رحمت سے ان کو دور کر دیا. تو یہ چوتھا نقصان ہے، چوتھی وعید ہے کہ جو عہد کو توڑتے ہیں اللہ ان پر لعنت برساتا ہے، یعنی ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے. اور پانچواں نقصان، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں. آج کتنی شکایت کی جاتی ہے کہ ہمارا دل سخت ہے، ہمیں کبھی رونا ہی نہیں آتا، نہ دعا میں رونا آتا ہے، نہ قرآن پڑھتے ہوئے، نہ آخرت کو یاد کر کے، نہ اپنے گناہوں پر افسوس کر کے کبھی رونا نہیں ہے. دل سخت ہو گئے. کتنے عہد ہم توڑتے ہیں. تو یہ عہد کو توڑنے کی وجہ سے وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل کے دل ہم نے سخت کر دیے. تو پانچواں نقصان عہد کو توڑنے کا یہ ہوتا ہے کہ دل اس کی وجہ سے سخت ہو جاتے ہیں. اور چھٹا نقصان یہ ہے کہ آخرت میں اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو دیکھیں گے نہیں. ان الذین یشترون، دوسرے پارے میں، یشترون بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. اللہ تعالیٰ نہ ایسے لوگوں سے بات کریں گے، نہ ایسے لوگوں کی طرف دیکھیں گے قیامت کے دن، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. یہ وعیدیں ہیں عہد کو توڑنے پر. اسی لیے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کتنا اہتمام کرتے تھے وعدے کو پورا کرنے کا، عہد کو پورا کرنے کا کتنا اہتمام کرتے تھے، کیونکہ معلوم ہے اس کا تعلق ڈائریکٹ ایمان سے ہے. کس سے ہے اس کا تعلق؟ ڈائریکٹ ایمان سے ہے کہ یہ اگر عہد پورا کریں گے تو ایمان بڑھتا ہے، تقویٰ بڑھتا ہے، اور عہد کی خلاف ورزی کریں گے تو ڈائریکٹ ایمان میں کمی آتی ہے. ایسے لوگوں کے ایمان کا ہی اعتبار نہیں کہا گیا. تو ڈائریکٹ یہ عمل، یہ گناہ ایسا ہے کہ اس کی زد جو پڑتی ہے ڈائریکٹ ایمان پر پڑتی ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے ابو داؤد شریف میں جو حدیث مشہور واقعہ ہے کہ نبوت سے پہلے، نبوت ابھی نہیں ملی تھی، 40 سال کی عمر سے پہلے کا واقعہ ہے. ایک شخص سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا، عہد کیا، اور اس شخص سے کوئی معاملہ چل رہا تھا تو اس نے کہا آپ یہاں ٹھہر جائیے، میں لے کر آتا ہوں. کوئی چیز لانے کے لیے گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے تم جب تک نہیں آؤ گے میں یہیں کھڑا رہوں گا. اب یہ بول دیا. 3 دن ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی ضرورت کے لیے جاتے تھے، کھانے پینے کے لیے، استنجا کے لیے. اس وقت نمازیں تو فرض نہیں ہوئی تھی، نبیوں کے لیے نماز تھی 2 نماز، باقی امت پر نماز فرض نہیں ہوئی تھی. تو جتنے ضروری کام تھے اتنے کام کے لیے جاتے تھے، باقی وقت اسی جگہ باقی پورا ٹائم اسی جگہ پر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر گزارتے تھے. 3 دن کے بعد اس شخص کو یاد آیا کہ میں نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ یہاں ٹھہرو، میں لے کر آتا ہوں. تو وہ آیا، آ کر دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ ہے. دیکھیے عہد کو پورا کرنے کی اہمیت کتنی ہے کہ 3 دن لگ گئے. کتنا مشقت ہوئی، کتنی مشقت. 3 دن باہر، گھر کے باہر کھڑے رہنا یا بیٹھنا انسان برداشت کر سکتا ہے، لیکن اتنی مشقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہے صرف کس لیے؟ عہد کو پورا کرنے کے لیے. کیونکہ عہد کو نہیں پورا کریں گے تو منافقوں میں شمار ہو جائیں گے. عہد کو پورا نہیں کریں گے تو ایمان میں نقص اور کمی ہو جائے گی. صحابہ بھی اس کا کتنا اہتمام کرتے تھے. اور کافروں سے عہد کیا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے کا مشہور واقعہ ہے. کسی کافر ملک سے، پڑوسی ملک تھا، کافروں کا ملک تھا، اس سے معاہدہ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے. معاہدہ ہو گیا. اب جب معاہدے کا وقت ختم ہونے کا وقت قریب آ گیا، 1 دن باقی رہا یا کچھ وقت باقی رہا، تو حضرت امیر معاویہ نے کیا کیا، اپنا لشکر لے جا کر بارڈر پر کھڑا کر دیا. اپنا لشکر لے جا کر بارڈر پر کھڑا کر دیا کہ اب جیسے ہی کل معاہدہ جو وعدے کا وقت ہے کل ختم ہو رہا ہے، ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو میں فوراً ان پر حملہ کروں گا اور یہ ملک اپنے قبضے میں لے لوں گا. تو حضرت امیر معاویہ نے وہاں لشکر کھڑا کر دیا. اور جیسے ہی وقت پورا ہوا وہ کافروں کے ملک میں چلے گئے، بہت اندر تک، بہت سارا علاقہ ان کا فتح کر لیا. پیچھے سے ایک صحابی آئے چلاتے ہوئے، عمرو ابن عبسہ رضی اللہ عنہ، بڑے صحابی تھے، مشہور صحابی تھے. وہ چلاتے ہوئے آئے، لا الہ الا اللہ وفاء لا غدر، لا الہ الا اللہ وفاء لا غدر، کہ اللہ کے بندو عہد کو پورا کرو، دھوکہ مت دو. یہ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں. صحابہ، کتنے صحابہ تھے اس لشکر میں، ان سے کہہ رہے ہیں.
تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ میں نے کہاں عہد توڑا ہے، تو جتنا وقت طے ہوا تھا وہ وقت کے بعد ہی میں نے حملہ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ فرمایا کہ جب تم کسی سے معاہدہ کرو، کسی کافر ملک سے یا کسی سے، اور معاہدے کا وقت ختم ہو جائے، اس کے بعد جب تمہیں حملہ کرنا ہے تو پہلے ان کو اطلاع دو، پہلے ان کو اطلاع دو، پھر اس کے بعد حملہ کرو، تاکہ وہ بھی تیاری کر لیں، تاکہ وہ بھی تیاری کر لیں۔ تم نے یہ کیا ہے؟ تو کہا نہیں، یہ تو نہیں کیا۔ تو کہا چلو واپس۔ تو جتنا ملک فتح ہو گیا تھا وہ سب چھوڑ کر یہ اپنے علاقے میں آ گئے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے کیسے صحابہ کرام کے ایمان ہیں، جہاں وہ سن لیتے تھے قرآن کی کوئی آیت سن لیتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان سن لیتے تھے، فوراً گردن جھکا دیتے تھے، امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر۔ ایسے عجیب لوگ تھے وہ، اطاعت کیسی بھری، کوٹ کوٹ کر ان کے اندر بھری ہوئی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے اندر بھی آ جائے، آمین۔ تو خیر یہ عہد کو پورا کرنا اہمیت تھی ان کے پاس، کیونکہ اس کو پورا نہیں کریں گے تو ہمارا شمار منافقوں میں ہو جائے گا، ہمارے ایمان میں نقص آ جائے گا۔ اتنی خطرناک چیز ہے یہ عہد کو توڑ دینا، اس لیے وہ لوگ اس کا اتنا خیال رکھتے تھے۔ تو فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ مگر اچھے طریقے سے، یہاں تک کہ وہ پختگی کی عمر کو پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد کو پورا کرو، چاہے وہ اللہ کا بندے سے ہو یا بندوں کا آپس میں جس قسم کا بھی عہد ہو، ہر عہد کو پورا کرو، چاہے کافر سے کیا جائے۔ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔